وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. مشائخ کرام نے علوم کے دو قسمیں بیان کی ہے. ایک ہے حالی علوم، ایک ہے قالی علوم. قالی علوم کے حصول کے ذرائع وہ الگ ہیں، حالی علوم کے حصول کے ذرائع الگ ہیں. قالی علوم جیسے کہ آپ قرآن مجید کو سیکھتے ہیں، اس کے معنی کو اور ترجمہ قرآن مجید کو، آپ تفسیر کو، احادیث مبارکہ، فقہ، احکام، جتنی بھی آپ سیکھتے ہیں دین کے بارے میں جو ظاہری علوم ہیں، احکام ہیں، وہ سیکھنا سکھانا یہ ظاہری علوم ہے. تعلیم و تعلم میں آتا ہے. وہ پڑھنے پڑھانے سے، سننے سے اور خود کسی کتاب کی پڑھائی، تو یہ ذرائع ہے اس کی کالی علوم کی حصول کی، اس سے حاصل کی جاتی. آپ نے ایک حدیث مبارک مجھ سے سنی، یاد کی، اس کی جو معنی ہے وہ یاد کیا، دوسری کو سنا ہے، تو یہ قالی علوم ہے جو قول کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، مذاکرے کے ذریعے سے، ان چیزوں، ان ذرائع سے یہ حاصل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہے، ارشادات ہے، اس کی طرز زندگی ہے، اٹھنا بیٹھنا، سکوت وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اور وہ ہم تک پہنچے سب قالی علوم کے ذریعے سے پہنچے. تو ایک علوم تو یہ ہے، اور ایک ہے حالی علوم. حالی علوم حالی علوم کے حصول کے ذرائع الگ ہوتے ہیں. وہ سینہ بسینہ ہوتے، وہ دل سے، وہ کیفیات، وہ جذبات، وہ کہاں سے حصول کی جاتی ہے. مرکز بھی دل ہوتا ہے، دل سے لیا جاتا ہے. ایک اللہ والا ہے، اس کے دل میں دین کی حمیت ہے، دین غیرت ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بے پناہ محبت ہے، خشیت ہے اللہ تعالیٰ کی، خوف ہے، تقوی ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے وعدوں پر، اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر غیر متزلزل یقین ہے، مضبوط ایمان ہے. آخرت، فکر آخرت مستحضر ہے اس کو. دنیا کے بے ثباتی اور دنیا کی جو حقیقت ہے، دنیا کی جو وہ ہے، وہ اس کے سامنے ہے، اور اس کے دل میں شجاعت، بہادری، یہ جذبات ہے، یہ قوت ہے اس میں. یہ شجاعت اور یہ جو میں نے بتائی، خشیت الہی، ایمان، یہ زبانی باتیں نہیں ہوتی. یہ کوئی فن نہیں کہ اس کو پڑھایا جائے، یہ کوئی کتاب نہیں کہ اس کو پڑھائی جائے کہ الف با تا سا ہے. یہ کیفیات ہوتے ہیں، یہ اندر کے ہوتے ہیں. تحمل بھی مجھے بتائیں کہ مطالعہ کرے اور تیاری کر کے آ جائیں، تو کسی اور عالم کو بتائیں جس کا جتنا مضبوط حافظہ ہو، مطالعہ، اس کو بتائیں کہ آپ اس موضوع پہ کچھ لکھ کے، تو تحمل بھی پورا کتاب لکھے گا، 1 گھنٹہ بیان کرے گا، لیکن اتنی سی تحمل نہیں ہوگی اس میں. لیکن آپ پڑھنا الگ چیز ہے، اور وہ صفت حاصل ہونا وہ دل کی چیز ہوتی. تو دیکھیں، یہ جو کیفیات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، جو دل کی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو وحدانیت ہے، اس کے ذات و صفات پر یقین ہے، اس بات پر یقین ہے کہ نفع و نقصان کے مالک وہ ہے، عزت والے وہ ہے، اور ذلت دینے والے وہ ہے،
اب یہ کہ زبانی بات تھی، اور ایک یہ کہ آپ کا عقیدہ ہے عقلی طور پہ یا آپ اپنی دلیل کے طور پہ مانتے ہیں، لیکن ایک یہ کہ آپ اس پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں. فرق ہوتا ہے. جو مضبوط ایمان رکھتے ہیں وہ اب عزت کے حصول کے لیے کبھی ناجائز طریقے استعمال نہیں کریں گے، کبھی ناجائز کی طرف نہیں جائیں گے. وہ کہیں گے عزت میرے رب کے پاس ہے، اور وہ کسی کے خلاف غیبت نہیں کریں گے، پروپیگنڈا نہیں. کیوں کریں؟ کیونکہ اس کا ایمان ہے. ابھی اگر فنی طور پہ وہ سیکھا ہے، سمجھا ہے، تو وہ پھر عزت کی بھی حریص ہوں گے، اس کے پیچھے پڑیں گے، جس طریقے سے بھی وہ حاصل کرے. اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے. علم ہے، جانتے ہیں، لیکن وہ استحضار نہیں ہے اس چیز کا. تو عرض یہ کرنی ہے کہ دیکھیں بعض چیز ایسی ہوتی ہے، بعض وہ دل کی ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہیں؟ دل سے ہوتی. تو یہ خزانہ بھی دل میں ہوتا ہے اور اس کے لینا بھی دل سے ہوتا ہے. یہ سینہ بسینہ ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ابھی جو انبیاء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تابعین تبع تابعین تا الی یوم القیامہ، قیامت تک جتنے اہل اللہ صلحاء آ رہے ہیں، تو وہ کسی صحابہ کرام میں جس کا ادنا درجہ ہو اس کے درجے کو پہنچ پاتے نہیں. تو یہ جو فضیلت حاصل ہے، وہ اس کی جو سعادت حاصل ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ بعض والے حاصل نہیں کر سکتے اس کو. وہ کوئی حدیث کے علم زیادہ ہے، اس کے پاس فقہ زیادہ ہے. بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جلیل القدر تابعین ہوتے تھے، ان کے پاس اس سے مسئلے پوچھتے. عطاء بن ابی رباح وغیرہ بڑے بڑے جلیل القدر، قاضی شریح وغیرہ بڑے وہ ہے اکابر صحابہ، ان کے پاس آتے تھے، پوچھتے تھے ان سے. یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا نہیں، یہ ظاہری علوم کی اس کی بنیاد پہ اس کی فضیلت تھی. اس کے پاس جو نام چننا ہے امت نے اس کے لیے، وہ کیا ہے؟ صحابی ہے، صحبت سے ہے. صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر تھی اس کو، جو ہمیں نہیں میسر. تو عرض یہ کرنی ہے کہ دیکھیں صحبت کی بہت خیرات و برکات، بے شمار خیرات و برکات ہوتے ہیں، اور دل سے جو بہت ساری چیزیں جو لینے ہوتی ہیں، ایمانی صفات، ایمانی کیفیات، جذبات، یہ ساری چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ مرکز کیا ہے اس کا؟ دل ہے. یہ دل سے لینے کی چیز ہوتی، یہ دل سے لینے کی چیز ہوتی. لیکن دل سے کیسے لیں، یعنی لینے کا طریقہ کیا ہے اس کا؟ تو اس کا جو ہے اس کی پہلی چیز کیا ہے؟ وہ صحبت ہے. وہ کیا ہے؟ صحبت ہے. صحبت سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ جل جو فرماتی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. کتاب اللہ موجود ہے، لیکن پھر بھی کہتے کہاں رہیں؟ کن کے ساتھ؟ صادقین ساتھ. تو اس لیے اس کی صحبت کیا ہے؟ بہت اہم ہے. لیکن صحبت کے لیے کہ بھرپور طریقے سے صحبت انسان فائدہ اٹھائے، صحبت سے بھرپور فائدہ اٹھائے، تو اس میں بعض چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور بعض صحبت کے موانع ہیں، وہاں سے پیر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جو فائدہ ہوتا ہے یا تو ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ بچائے انسان اور بھی کچھ نقصان کر جاتا ہے، چلے جاتے ہیں. تو وہ سمجھنے کے ہیں تاکہ فائدہ زیادہ ہو اور محروم نہ ہو. فائدہ زیادہ ہو، محروم نہ ہو. آپ اندازہ لگائیں اس کائنات میں سب سے مبارک صحبت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت، سب سے منور، سب سے اعلیٰ و اولا ببرکت صحبت وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، سب سے بہتر. آپ اندازہ لگائیں کہ جو نبوت سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے پہلے جو لوگ
جہالت کے کس اندھیروں میں ہوتے اور بعد میں وہ کیا کیسے بنے اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کیسے اس کو سب کو بتایا اس کے بارے میں کہ وہ کالنجوم ہے. وہ کیسے ہے؟ کالنجوم ہے. تو اتنی مبارک صحبت میں بھی، اتنی ببرکت صحبت میں بھی کہ کوئی ابو بکر بنے، کوئی ابو بکر صدیق، کوئی عمر فاروق، کوئی عثمان غنی، کوئی علی کرم اللہ وجہ، یہ بنے، ایسی ایسی شخصیات بنے. ایک ایک صحابی کے نام لے تو پورا ایک اس کا تاریخ ہے اس کا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک صحبت میں بیٹھے بھی کچھ ایسے محروم رہے، ایسے بدبخت رہے کہ وہ رئیس المنافقین رہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہی نازل ہو رہی، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں ہیں، اس کی زبان سے سن رہے ہیں، اس کی صحبت میسر ہے، پھر بھی محرومی ہے، پھر بھی کیا ہے؟ محرومی ہے. اور پھر بنی کیا ایسے شقی اور بدبخت کہ وہ رئیس المنافقین ہے. قرآن مجید کی بہت سارے آیات ہے جو اس کے بارے میں، اس کی مذمت پہ کیا ہے؟ اس نازل ہے. تو اس میں کیا ہے کہ تاکہ ان چیزوں کا ہم خیال کریں، ایسا نہ ہو کہ محرومی ہو. تو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے عقیدت اور محبت. عقیدت اور محبت. عقیدت اور محبت یہ آپ روحانی لائن تصور کریں، جیسے کہ بجلی کے لائن ہوتے ہیں نا، ایک گرم ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں نا ٹھنڈی. اگر کسی کو آپ کاٹ دے، کیا کریں؟ کاٹ دے تو سارے پنکھے چلیں گے، جس کی لائن کٹی وہ نہیں چلے گی. وہ نہیں کہ بجلی نہیں ہے، حرارت نہیں ہے، قوت نہیں ہے بیچ سے ہے، لیکن اس کی لائن کٹی، اس کی لائن کٹی ہے. تو ایسا نہ ہو. تو یہ عقیدت اور محبت ہے. عقیدت جو مرید ہوتا ہے، جو سالک ہوتا ہے، جو طالب ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے طالب ہوتا ہے اس اچھی صحبت کے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں عقیدت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے. اس کی عقیدت اور اظہار سے شیخ کی بھی محبت ہوتی ہے، شیخ کی بھی کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے. لیکن عقیدت اور محبت ہے، اس سے پھر کیا ہوتی ہے؟ اگر عقیدت اور محبت نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس طرح اس کی جتنی بھی رفقات تھے، دوست تھے، تو یہ سب رہتے تھے، نمازوں میں شرکت کرتے تھے، غزوات میں شرکت کرتے تھے، بیانات میں بیٹھتے تھے، لیکن کچھ فرق نہیں ہوتا اس کو. عقیدت اور محبت نہیں ہے. تو دیکھیں یہ جو لینا ہوتا ہے، جو لوگ محروم رہتے ہیں اس میں عقیدت اور محبت کی کمی ہوتی، عقیدت اور محبت کی کمی ہوتی. تو عقیدت اور محبت یہ بہت اہم ہے. لیکن اس میں بھی ایک بہت اہم بات درس کروں. عقیدت اور محبت جو ہے، اس میں ہم اس طرح آزاد نہیں ہے کہ حدود جو شریعت کی حدود ہے اسے تجاوز کریں. عقیدت اور محبت شریعت کی چوکٹ میں ہو، شریعت کے چوکٹ میں ہو. بعض انتہائی تعظیمی اعمال ہے جو رب العالمین کی شان شان ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، نظر ہے، غیر اللہ کے نام قسم ہے وغیرہ، یہ ساری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان شان ہے. تو وہ چیز نہ ہو، عقیدت اور محبت ہو تو پھر کیا ہے؟ ایک چیز تو ہے. اور دوسری جو ہے وہ ہے ادب و احترام. ادب و احترام. جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے، محروم رہتا ہے. وہ کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آپ اندازہ لگائیں جو قرآن مجید میں بہت سخت وعید آئے حبط عمل کا، کہ اعمال برباد ہوتے ہیں ان کی. وہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ بے ادبی پہ ہوتا ہے. کس چیز پہ ہوتا ہے؟ بے ادبی پہ. بے ادبی دل میں ہو یا بے ادبی کی، اگر دل میں آپ قصدن بے ادبی نہیں کرتے لیکن آپ کی چال ڈار میں بے ادبی ہے تو یہ بھی محرومی کی باعث ہے. وانتم لا تشعرون، پتہ نہیں چلے گا حبط عمل ہوگی. تو دیکھیں اہل اللہ کی صحبت سے ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑے.
تو بے ادبی سے بچنا چاہیے. کس سے بچنا چاہیے؟ بے ادبی سے بچنا چاہیے. اور قول سے، فعل سے، ان چیزوں سے کیسا نہ ہو کہ انسان محروم رہے. محرومی سے اللہ تعالیٰ بچائے. تو بے ادبی نہ ہو، ادب و احترام. ادب احترام میں بھی میں نے جیسے کہ عقیدت بتایا تو اس میں بھی کیا ہے؟ شریعت کے دائرے میں. تیسری بات یہ ہے کہ حضور قلبی ہو. غفلت کے ساتھ نہ بیٹھے ہو مجلس میں. غافل کو نہیں ملتا، طالب کو ملتا ہے. طالب کو ملتا ہے، غافل کو نہیں ملتا. یہ کوئی ایسی سستی چیز نہیں ہے. تو دل سے اس اپنے دل کو اس کی دل کی طرف متوجہ کر. کیونکہ لینا کہاں سے آپ سے؟ وہیں سے تو لینا ہے. بعض لوگ بہت کم وقت میں بہت کچھ حاصل کرتے ہیں. دیکھیں دینے والا، نوازنے والا وہ کون ہے؟ رب العالمین. المعطی هو اللہ. یہ ذرائع ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا دستور مبارک اس سے عطا کرتے. جیسے کہ دنیا کے یہ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها ہے یا نہیں کہ ہر جتنے بھی جانور انسان ہے سب کو رزق کون دے رہے؟ ہمیں کون دے رہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن گندم کاشت کرتے نہیں کاشت کرتے، ہم نہیں بیٹھتے. کیوں؟ ضابطہ مقرر کیا تھا. موتی رب العالمین ہے. تمام چیز اللہ عطا کرتے، لیکن انہوں نے خود کہا ہے وکونوا مع الصادقین. کہاں رہے؟ صادقین کے ساتھ رہے. تو انہوں نے خود ہمیں بتایا، انہوں نے راستہ واضح کیا. تو اس وجہ سے کہ کیا ہو؟ حضور قلب ہو، قلب حاضر ہو، غفلت کے ساتھ نہ ہو، لاپرواہی بھی پرواہی کے ساتھ نہ ہو. لاپرواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ عن قلب لاہن اس کی دعا قبول نہیں کرتے کہ جو بے پرواہی کے ساتھ وہ کرتے. تو دل کی طرف سے کیا ہو؟ دل کو دل سے متوجہ کر. تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. وہاں سے جو جذبات ہوتا ہے کبھی وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کسی بڑے شجاع اور بہادر کے ساتھ سفر کریں تو انسان خود بھی اپنے اندر مضبوطی محسوس کرتے. اور اگر بہت مزدل کے ساتھ ہو کہ جو اپنے سائے سے بھی بھاگے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان خود بھی کمزور پڑ جاتا ہے. اگر اس کی بزدلی حاوی ہو، اس کی بزدلی کیا ہو؟ حاوی ہو. تو اس وجہ سے اہل اللہ کی صحبت سے انسان بہت کچھ لے سکتا ہے، بڑے خزانے لے سکتا ہے. لیکن اس کے گر ہوتے ہیں، لینے کا طریقہ ہوتا ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہو؟ دل سے اس کی طرف متوجہ ہو. یہ چیز. چوتھی چیز یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے درخواست ہو کہ یا رب العالمین میں تو اپنے حساب سے ظرف لایا اور میں تو اپنے حساب سے حاضر ہوا. میں تو آپ کے تعلق کا طلبگار ہوں. میں تو جو اچھے ایمانی صفات ہے اور جو آپ کو پسندیدہ آپ کے وہ ہے کیفیات ہے، جذبات ہے، خشیت، آپ کی خشیت ہے اور آپ کی محبت ہے اور دنیا کے بے ثبات، ان چیزوں کے جو حقائق ہیں وہ دل میں بیٹھ جائے. لیکن آپ بھی کرم نوازی فرمائے، کرم کا معاملہ کریں، آپ فضل کا معاملہ کریں، آپ مجھے محرومی سے بچائیں، مجھے خود آداب سکھائیں اور چلائیں مجھے، اور مجھے محروم نہ کر دیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں گے اللہ تعالیٰ بہت کریم ذات ہے، وہ پھر محروم نہیں کرتے. وہ پھر تو دعا ہو، شیخ کی صحبت یا اپنے اہل اللہ کی صحبت سے پہلے اللہ سے درخواست ہو. اللہ تعالیٰ سے کیا ہو؟ درخواست ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ انشاءاللہ عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. موانع میں جو ہے ایک تو بے ادبی ہے، یہ بہت خطرناک ہے. اور موانع میں ایک چیز اور ہے وہ بہت خطرناک ہے جو عموماً شیطان وہی سے پھر ہمیں خطا کرتے. وہ ہے تنقید. وہ کیا ہے؟ تنقید ہے. تنقید دنیا میں سب سے آسان کام ہے، سب سے آسان کام. آسان ترین کام کیا ہے دنیا میں؟ تنقید ہے. کیونکہ اس میں سب سے مشکل کام اخلاص ہے، کیونکہ اس میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اس میں نفس کا کیا ہوتا؟ وہ سب لوجہ اللہ ہوتا ہے. تو نفس کہتے ہیں میرا تو کچھ کرو. اور تنقید اس میں سب نفس کا مداخلت ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس سے کچھ کرنا نہیں پڑتا، دوسرے پر اعتراض کرنا ہوتا ہے. تو سب سے آسان کام ہوتا ہے. تو شیطان ہی کرتا ہے کہ وہ ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں وسوسے
ڈال دیتے ہیں، ہم اس خیر سے ہمیں محروم رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے تنقید سے ہم بچیں. یہ تو اٹل قانون ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جو محرمات ہے، جو حرام چیزیں ہیں، اس میں تو کسی کی بھی نہیں مان، وہ تو الگ چیز ہے. وہ تو کیا کھینچ دیا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتے ہیں اور اس میں شیطان آپ کو خواہ کبھی انتظامی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے آپ کے دل میں ڈالتے وسوسے اور آپ کو اس خیر کثیر سی عظیم خیر سے محروم رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے اس سے بچیں، تنقید سے کیا کریں، اس سے بچیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو کہ فضل سے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور تو بعض لوگ جب صحبت کے آداب کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو وہ کم وقت میں بہت کچھ کیا کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتا ہے کہ وہ زیادہ وقت گزارتے ہیں لیکن اتنے زیادہ آداب کا خیال نہیں رکھتے تو اتنا زیادہ فائدہ نہیں کرتے. اور بعض لوگ یہ ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل فائدہ نہیں کرتے. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بچائے کہ وہ محروم رہتے ہیں، کچھ اور بھی غلط لے جاتے ہیں، ساتھ بید بھی ہو جاتی ہے، گستاخی ہو جاتی ہے، تنقید ہو جاتی ہے. لیکن میں نے عرض کیا آپ لوگ کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہ تنقید نہ ہو، یہ چیز نہ ہو، اس پہ ہم کبھی کبھی یہ سب شریعت کے دائرے میں، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کوئی غلط بات پہ حکم کرے اور اس میں کسی کی بھی اطاعت نہیں، تو واضح وہ کیا ہے اس کے علاوہ چیزوں میں. اور عموماً شیطان جو ہمیں کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ چیزوں میں ہمیں تشویش میں، تنقید میں، وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ اگر وسوسے ڈال دے، آپ اس کو دل پہ نہ لیں تو پھر کوئی حرج نہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، لا حول ولا قوت پڑھنی چاہیے تاکہ اس سے انسان محفوظ ہو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیں اور